آپ کہتے ہو جناب کہ آج کے دور میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. نہیں, آج کے دور میں دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے. مصطفیٰ کے دور میں دین پہ چلنا مشکل تھا. صدیق اکبر کے دور میں چلنا دین پر مشکل تھا. اللہ میں تمہیں ایک تاریخ بتاتا ہوں, تاریخ, اور اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت سمیہ ہیں. اللہ, 6 مسلمان ہوئے تھے, صرف 6 مسلمان. 7ویں نمبر پہ حضرت سمیہ ایمان لے آئی, اور اس وقت میں ایمان لانا ایسا تھا جیسے شہادت گاہ میں اپنے قدم کو رکھ دینا, ایسا تھا جیسے اپنے گھر کو اجاڑ دینا. اللہ, 7واں نمبر جو ایمان لانے والوں میں ہے وہ حضرت سمیہ کا ہے. نام یاد کر لینا. آپ کے شوہر کا نام یاسر ہے, آپ کے بیٹے کا نام عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ تینوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ, اس دور میں اسلام قبول کرنا اتنا آسان نہ تھا. اس دور میں ایمان پر چلنا اتنا آسان نہیں تھا, بڑا مشکل تھا, بڑا مشکل. اللہ, جب کافروں کو پتا چلا, جب مشرکوں کو پتا چلا کہ سمیہ ایمان لے آئی ہے, سمیہ کے شوہر ایمان لے آیا ہے, سمیہ کا بیٹا ایمان لے آیا ہے, ادھر ذرا توجہ رکھے, توجہ. جب ابو جہل کو اس کا پتا ہوا, ابو جہل نے سمیہ سے ملاقات کی. سمیہ, ہم نے سنا ہے تو محمد بن عبداللہ پر ایمان لے آئی ہو. سمیہ نے کہا ہاں, میں ایمان لے آئی ہوں, میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہوں. اللہ, سمیہ سے ابو جہل نے کہا تھا کیا تمہیں اس کا انجام معلوم نہیں ہے؟ تمہارا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا, تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا, تمہارا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے گھر کو جلا دیا جائے گا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے گھر سے تمہیں نکال دیا جائے گا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہیں قید کر لیا جائے گا؟ سمیہ نے کہا تھا اب تو میں محمد کے نام پہ بک چکی ہوں, مجھے میرے گھر کی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے مکان کی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل نے کہا تھا پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ سمیہ نے کہا تھا اب تو مجھے مصطفیٰ کے قدموں کی ضرورت ہے. اللہ, جیسے توقع تھی اس سے بھی زیادہ ہوا. ابو جہل نے حکم دیا کہ سمیہ کے گھر کا احضار کر لیا جائے. سمیہ کے گھر کو گھیر لیا گیا. وہ جب سمیہ کے گھر کو گھیرا, سلطان پور کے سنی زندہ دل مسلمانوں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, اسلام کی تاریخ تم تک پہنچانا چاہتا ہوں, اسلام کا ایک ٹکڑا تم تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس محفل سے اٹھ کے جاؤ تو اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر کے جاؤ. اللہ, ابو جہل نے جو سب سے بڑا آتنکوادی تھا, جو سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا, جو سب سے بڑا آتنکوادی تھا, اس نے حضرت سمیہ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا اور یہ حکم دیا سمیہ کے گھر کو جلا دیا جائے. اللہ, حضرت سمیہ, ان کے شوہر, ان کے بیٹے کو باہر نکالا گیا. ان ظالموں نے حضرت سمیہ کے گھر کو جلا دیا. اللہ, حضرت سمیہ کے گھر میں آگ لگنے لگی. اور یہی تک محدود نہیں ہے, حضرت سمیہ, آپ کے شوہر اور آپ کے بیٹوں کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں, آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور آپ کو گھسیٹتے ہوئے قید خانے لے جایا گیا. جب قید خانے لے جایا گیا, پوری رات اس قید خانے میں بسر کی. اور جب صبح ہوئی, اس ابو جہل نے کیا کیا؟ ابو جہل نے ان تینوں کو نکالا, ہاتھ پیروں میں زنجیر بدی ہوئی ہیں. آج تم کہتے ہو اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. ارے کیا خطا تھی حضرت سمیہ کی کہ تینوں کے ہاتھ پیروں میں زنجیروں کو باندھ دیا گیا. اللہ, اور پورے شہر میں گھمایا گیا. جو پاگل بچے تھے نا پاگل, جو مجنو تھے نا مجنو, ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. اب مجنو جب پاگل ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے گھماتے ہوں گے. اللہ, حضرت سمیہ کو پورے شہر میں گھمایا گیا. حضرت یاسر کو پورے شہر میں گھمایا گیا. حضرت عمار کو پورے شہر میں گھمایا گیا. اور گھمایا ہی نہیں گیا بلکہ خنجر کے تیز چلانے کے لیے کچوکے مارتے تھے, کچوکے. اللہ, ان کے جسموں پہ کچوکے مارتے تھے خنجر کے. یہ تیز چلیں. کچھ دور چلنے کے بعد میں ابو جہل نے لوگوں کو اشارہ کیا. ابو جہل کے اشارے پر لوگ حضرت سمیہ کو نیچے گرا لیتے ہیں, حضرت یاسر کو نیچے گرا لیا, حضرت عمار کو نیچے گرا لیا. ان ظالموں نے پتھر مارنا شروع کر دیے. اللہ, یہ اسلام کا کون سا حصہ ہے؟ یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے. میرے نبی پر کلمہ پڑھا تھا, کسی کی چوری نہیں کی تھی, کسی کا قتل نہیں کیا تھا, کسی کی ڈکیتی نہیں کی تھی, صرف اتنا کیا تھا کہ 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا وعدہ کیا تھا, مصطفیٰ کے قدموں پہ مٹنے کا وعدہ کیا تھا. اللہ, ان ظالموں نے پتھر مارنا شروع کر دیے, پتھر مارنا شروع کر دیے. یہی تک محدود نہیں ہے, ارد گرد کے لوگ پانی بھر بھر کے مشکی لاتے, ان تینوں پر انڈھیلنا شروع کر دیتے. اللہ, آج
دنیا کہتی ہے عورت کمزور ہے، کمزور. آج دنیا کہتی ہے کہ عورت کسی کٹھن امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتی. آج دنیا کہتی ہے عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، وہ ہارڈ ایگزامینیشن میں پاس نہیں ہو سکتی. میں کہنا چاہتا ہوں یہ تمہاری بات میں مان لوں گا عورت کمزور ہوتی ہے، یہ بات میں تمہاری مان لوں گا عورت ایموشنل ہوتی ہے، یہ بات میں تمہاری مان سکتا ہوں کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، لیکن وہ جذباتی ہوتی ہوگی جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھی ہو، جنہوں نے اپنا کلچر دنیاوی ہیروئن کو بنایا ہو، لیکن جس کے دل میں فاطمہ زہرا کی سیرت ہو، جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کا عشق ہو، وہ عورت کمزور نہیں ہوتی ہے، وہ عورت کمزور نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کے نور سے منور و مجلہ ہوتا ہے. اللہ اللہ. حضرت سمیہ کو دیکھو، وہ اور عورتیں ہوں گی جو چمکیلے مردوں کو دیکھنے کے بعد اپنی عزت ان پر نچھاور کر دیتی ہیں، لیکن جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے، جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق ہوتا ہے، وہ عورت کوئی عام نہیں ہوتی، وہ عورت جذباتی نہیں ہوتی. یہ حضرت سمیہ ہے. آج دنیا کہتی ہے عورت جذباتی ہے، لیکن اسلام نے بتایا ہے عورت جذباتی نہیں ہوتی. عورت صبر و استقلال کا پہاڑ بن کے دکھاتی ہے، عورت وہ کر کے دکھاتی ہے جو کسی مرد سے بھی نہیں ہوتا ہے. عورت کو معلوم ہے، جس نے اسلام پڑھا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اسے معلوم ہے اگر میرا سر کسی کے آگے جھک گیا اللہ کے علاوہ تو اسلام جھک جائے گا، اسلام بدنام ہو جائے گا. ارے جب کوئی پردہ دار، جب کوئی اللہ والی گھر سے نکلتی ہے تو اللہ والی جب گھر سے نکلتی ہے تو اس کے قدموں کو فرشتے چومتے ہیں. تمہیں معلوم ہے جب اس کی طرف بد نگاہیں اٹھتی ہیں، ناپاک نگاہیں اٹھتی ہیں تو خوف سے خود بخود نیچے آ جاتی ہے. جب کوئی ملعون انگوش نمائی اس کی طرف کرتا ہے تو خوف سے اس کی انگلی توڑ دی جاتی ہے. اللہ اللہ. یہ سمیہ ہے، سمیہ. انہوں نے اسلام ہمیں سکھایا ہے. یہ سمیہ ہے، ایک خاتون ہے، ایک عورت کا نام ہے. اللہ اللہ. یہیں تک محدود نہیں ہے حضرت سمیہ، اور ان تینوں کو قید کیا گیا. قید کرنے کے بعد میں ایک تپتے ہوئے ریت میں ان کو لے جایا گیا. یہیں تک محدود نہیں ہے، ان کے جسموں کے اندر غلمیخیں گاڑی گئی. غلمیخیں، اللہ اللہ. ان کے جسموں کے اندر غلمیخیں گاڑی گئی، ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا اور عرب کے تپتے ہوئے ریت پہ ان کو لٹا دیا گیا. ارے عرب کا تپتا ہوا ریت جو سورج بالکل سامنے ہوتا ہے، تکلیف کو تم محسوس کر سکتے ہو. اللہ اللہ. لوہے کو پگھلا کر، لوہے کو گرم کر کر ان کے جسموں پہ لگایا جاتا تھا، ان کو تڑپایا جاتا تھا. یہ ظالم سوچ رہے تھے عورت نازک ہوتی ہے، عورت پر ظلم کیا جائے گا. سمیہ کلمہ چھوڑ کر اپنے دین میں پھر آ جائیں گی، مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ جائیں گی. اللہ اللہ. سمیہ پر ظلم ہو رہا تھا. سمیہ کے پاس سے ایک دن مصطفیٰ گزرے. میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سمیہ نے بے ساختہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے، آپ اس کے سچے رسول ہیں. اللہ اللہ. ان ظالموں نے جب حضرت سمیہ کے جذبے کو دیکھا، یہ ظالم سمجھ رہے تھے سمیہ پر ظلم کیا جائے گا، سمیہ اپنے دین سے منحرف ہو سکتی ہے. لیکن جب مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے سمیہ کی حالت کو دیکھا، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرماتے ہیں مصطفیٰ اے آل یاسر صبر کرو صبر، اس کا بدلہ جنت ہے جنت، اس کا بدلہ جنت ہے جنت. اللہ اللہ. یہ ایک دن کا ظلم نہیں تھا. ان ظالموں نے حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمار پر اتنے ظلم کیے. روزانہ ایسی کرتے تھے، روزانہ کا یہ معمول تھا. ارے تپتا ہوا ریت اور پگھلا کر لوہے کو ان کے جسموں پر لگایا جاتا تھا. ارے تم کیسے تصور کرو گے؟ آج کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بڑا مشکل ہے. ارے تصور تو کرو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو. اگر تمہارے سینوں کے اندر اگر پتھر کا ٹکڑا نہیں، اگر گوشت کا لوتھڑا ہے تو تمہارے ضمیر جاگ جانا چاہیے، تمہارے اندر انقلابی طاقت پیدا ہونا چاہیے، ایمانی جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اللہ اللہ. اس عذاب کو سہنے کے بعد حضرت سمیہ ایک دن اپنے گھر کو واپس آ رہی تھی. دیکھا راستے میں ابو جہل مل گیا. ابو جہل نے کہا سمیہ نہیں مانو گی، سمیہ اپنا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑو گی، محمد کا دامن نہیں چھوڑو گی. سمیہ نے کہا تھا کسی حال میں نہیں ہو سکتا. ابو جہل نے کہا تھا ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں شہید کر دیں گے، تمہیں معلوم نہیں ہے ہم تمہیں جان سے مار دیں گے. سمیہ نے کہا تھا اے ابو جہل سن لے، مجھے جان کی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل سن لے، میں مرنے سے نہیں ڈرتی ہوں، میں دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں. میں ڈرتی ہوں تو ایک اللہ سے ڈرتی ہوں. میں کسی دنیا دار کے ہاتھوں پر نہیں بکی ہوں،
میں بکی ہوں تو مدینے کے تاجدار کے ہاتھوں پہ بکی ہوں۔ اللہ اللہ، اس ظالم نے جب حضرت سمیہ کے جذبے کو دیکھا، اس نے نیزہ نکالا، نیزہ نکالنے کے بعد حضرت سمیہ پر وار کر دیا، اور حضرت سمیہ پر جب وار کیا، توجہ رکھیں آپ، توجہ، حضرت سمیہ پر جب وار کیا، اس ظالم نے حضرت سمیہ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، حضرت سمیہ شہید ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی سمیہ کا خون تڑپ تڑپ کر یہ گواہی دے رہا ہے، اے مصطفیٰ کی امت کے، اے مصطفیٰ کی امت کے، میرے نبی کو ماننے والوں سن لو، اے خواتین سن لو، عورت کمزور نہیں ہوتی ہے۔ اگر مصطفیٰ کے دین کے خاطر اگر مال دینا پڑے تو مال دے دینا، اولاد دینا پڑے تو اولاد دے دینا، لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہ دینا۔ اور سمیہ نے وہی کہا تھا جو بریلی کا امام کہتا ہے، یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، باللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔